بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام جائزہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حسین تھیبو۔ 8 فروری جو آج کل کی الیکشن کی گہما گہمی چل رہی ہے، اس میں یقیناً یہ لگ رہا ہے کہ 8 فروری کو پاکستان میں الیکشن ہوں گے، اور ایک پرسپشن اور بھی ڈیولپ ہو رہا ہے کہ ہر الیکشن جب بھی پاکستان میں ہوتا ہے کوئی نہ کوئی اس فیوریٹ الیکشن کا کینڈیڈیٹ ہوتا ہے۔ اپوزیشن جماعتوں کا یہ الزام ہے کہ اس مرتبہ سپر لاڈلا نواز شریف ہے، اور نواز شریف کی پارٹی پاکستان مسلم لیگ نون شاید وفاق میں اور کچھ صوبوں میں حکومت بنانے جا رہی ہے۔ اس وقت ہم پاکستان کے امپورٹنٹ صوبے سندھ میں ہیں۔ سندھ کے PMLN کے صدر ہمارے ساتھ ہیں بشیر میمن صاحب، جن سے ہم پوچھیں گے کہ ان کی کیا اسٹریٹجی ہے سندھ میں اور وفاق میں، وہ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ سر، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ بشیر میمن صاحب ایک بیوروکریٹ، اس کے بعد ایک پرسپشن یہ تھا کہ بشیر میمن، AD خواجہ، ثناء اللہ عباسی اچھی امیج والے بیوروکریٹ، پھر اتنے اتار اور اتنے چڑھاؤ اور اتنے کمپلیکیشنز لائف میں کیسے آئی؟ ہم اسٹارٹ کرتے ہیں آپ کی جرنی جب اسٹارٹ ہوئی، اور آپ شاید SSP لاڑکانہ تھے اور وہاں سے کنٹروورسی شروع ہوئی، اور اس کے بعد آپ DIG حیدرآباد تھے اور آپ کو پریزیڈنٹ نے فون کیا اور آپ کو نواب شاہ کی انسیڈنٹ کے لیے انویسٹیگیشن کے لیے کہا۔ اس کے بعد پھر آپ ہمیں بتائیں گے کہ جب آپ DG FIA تھے تو ایسا کیا کچھ ہوا، آپ کے بیوروکریسی کی پوری ایک ہسٹری اگر آپ بتانا پسند کریں۔ حسین تھیبو صاحب، آپ کی بڑی مہربانی، آپ کے چینل کی بہت مہربانی۔ اس اللہ کا مجھ پر کرم اور میری قیادت کی مجھ پر اعتماد نے مجھے پاکستان مسلم لیگ نواز کا پریزیڈنٹ سندھ کا بنایا، اور میں اس قابل بنا کہ آپ جیسا معروف چینل اور آپ جیسا ایک اینکر میرا انٹرویو کرے، میں اس قابل نہیں ہوں۔ اس رب کا کرم مجھ پر، اس اللہ کا احسان ہے، مدینے والی کی سرکار۔ یہ کہنے کے بعد میں آپ کو بتا دوں کہ لاڑکانہ میں کوئی کنٹروورسی نہیں تھی۔ لاڑکانہ 1994 بینظیر بھٹو صاحبہ شہید رانی زندہ تھی، وہاں پر انسیڈنٹ ہوا تھا، وہاں پہ میں سسپینڈ ہوا تھا اور اس کے بعد ری انسٹیٹ ہو گیا تھا۔ کوئی کنٹروورسی نہیں تھی، بالکل۔ کیا انسیڈنٹ تھا جس پہ انسیڈنٹ وہ المرتضیٰ پہ انسیڈنٹ ہوا تھا، المرتضیٰ پہ فائرنگ ہوئی تھی، اس کے بعد کوئی غلط مس رپورٹنگ ہوئی تھی جس کی وجہ سے میں سسپینڈ ہوا، لیکن 18ویں دن 19ویں دن آئی واز ری انسٹیٹڈ۔ ایک سریش کمار ایک قیدی تھا جو ہاسپٹل سے غائب ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے میں سسپینڈ ہوا۔ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت بینظیر بھٹو صاحبہ کا جو ڈسٹرکٹ تھا وہ لاڑکانہ تھا، اور میرا پہلا آرڈر ہوا تھا ان کے پرائم منسٹر بننے کے بعد۔ آئی واز دی فرسٹ ون ٹو بی پوسٹڈ۔ ان کے تیسرے یا چوتھے دن پرائم منسٹر بننے کے بعد میں SSP لاڑکانہ۔ کیا بیوی آپ کو بہت چاہتی تھی اور وہ چاہتی تھی کہ یہ IG مٹیریل ہے، اور کسی نے آپ کی سفارش فارن ٹور میں ان کے پلین میں ان کو بتایا کہ بشیر میمن ابھی تک سسپینڈ ہے؟ میں اگر تفصیلاً بات پوچھنا چاہتے ہیں، تفصیلاً بتائیں نا۔ میں سسپینڈ ہوا، ان کو مس رپورٹنگ ہوئی، اس کے بعد وہ میں کوشش کرتا رہا، ظاہر ہے اتنی بڑی لیڈر تھی، پرائم منسٹر بھی تھی، میں ASP بھی لاڑکانہ میں رہا تھا، اور ظاہر ہے یہ میں نہیں کہتا کہ وہ مجھے جانتی تھی، لیکن ظاہر ہے لیڈر تھی۔ تو جاپان کے ٹور سے واپسی پہ میں 1 سال سسپینڈ رہا، 18 دن سسپینڈ رہا، پھر مجھے ری انسٹیٹ ہو گیا۔
सुरेश कुमार का escape था, फिर वो इन्वेस्टिगेट हुआ, इंक्वायर हुआ तो बिल्कुल ही हम बेकसूर साबित हुए, तो मैं रीइंस्टेट हो गया और उसके बाद 25 दिन के अंदर अंदर मैं एसपी जैकबाद लग गया। एसपी जैकबाद में 1 साल 10 दिन रहा, फिर कोई कंट्रोवर्सी शुरू हो गई, लोकल कंट्रोवर्सी जिस तरह होता है, ऐसे जो कोई पोस्टिंग ट्रांसफ़र और ये वो। फिर मोहतरमा ने मुझे, ज़ाहिर है लीडर थी, प्राइम मिनिस्टर थी पाकिस्तान की, उनको अगेन मिस रिपोर्टिंग हुई, उसमें मैं अपनी कोताही समझता हूँ कि मैं अपने आप को डिफेंड नहीं कर सका, मैं फिर से सस्पेंड हुआ, पर 1 साल से भी ज़्यादा अरसा मैं सस्पेंड रहा। फिर उनको ये जो आप स्टोरी बता रहे हैं ना, वो जापान से वो वापस आ रही थी, तो आफ्ताब शबान मीरानी साहब, खुर्शीद शाह साहब और अब्दुल्ला शाह साहब, ये तीनों उनके साथ थे। उन्होंने बताया कि जी ये हमारा आईजी मटेरियल ऑफिसर है और अच्छा ऑफिसर है, ईमानदार आदमी। उन्होंने कहा यस आई नो। तो उसने ये किया, उन्होंने कहा नहीं नहीं ये इससे रहा हुआ है। तो उन्होंने फ़ौरन मेरे रीइंस्टेटमेंट के ऑर्डर्स दिए। मैं कराची में था, मुझे फ़ोन आया सीएम साहब सिंध का, उस वक्त सैयद अब्दुल्ला शाह साहब थे, अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे। उन्होंने मुझे बुलाया और वो मुझे लेकर के प्राइम मिनिस्टर के जो स्टाफ अफसर थे उनके हवाले किया। उनको बुला के कही पीएम साहब ने इनसे मिलना है, और ज़ाहिर है मेरे बुज़ुर्ग थे, मेरे बड़े थे। नहीं, आपका जो फैमिली बिजनेस है पेट्रोलियम, आपका पेट्रोल पंप पे बेनज़ीर साहबा सडनली आए और बताया गया कि ये बशीर मेमन का पेट्रोल पंप है, उन्होंने कहा इनको बुलाएं, ये तो मेरे फेवरेट अफसर, कुछ ऐसा भी हो? वो बेनी साहबा शहीद होने से 10 दिन पहले हैदराबाद उन्होंने एक जलसे के लिए आना था, चूँकि वो लाइफ थ्रेट था। तो ये एक सिक्योरिटी का एक तरीक़ाकार होता है कि आप 4 बजे का टाइम दे के 3 बजे निकल पड़ते हैं या 5:30 बजे निकल पड़ते हैं। ये भी दिस इज़ वन ऑफ द वेज टू कीप योर सेल्फ सिक्योर। तो वो मेरा सीएनजी स्टेशन अभी भी है वहाँ पे, दोनों टोल प्लाजास के दरमियान में, नेशनल हाईवे सुपर हाईवे का टोल प्लाज़ा और जामशोरो टोल प्लाज़ा के दरमियान में, एसडीएस के नाम से। आजकल वहाँ पे पेट्रोल पंप है, ताज पेट्रोलियम। तो बीवी वहाँ पे ठहर गई। मैं उस वक्त नेशनल पुलिस एकेडमी में पोस्टिंग पे था। 17 दिसंबर का दिन था, मुझे इसलिए याद है कि दिस वाज बर्थडे एज वेल। अच्छा, सॉरी 19th, मतलब मैं जो, तो मुझे एकदम से मैं सोया हुआ था घर हैदराबाद में, तो मुझे मैसेज मिला कि मुझे मेरे मुलाजिम ने बताया कि बेनी साहब आ गई। मैंने कहा हाँ आना तो है उन्होंने हैदराबाद। उन्होंने कहा जी पेट्रोल पंप पे मौजूद है। तो नाहिद खान साहिबा और हमारे सफदर अब्बासी साहब ये सारे उनके साथ थे। तो उन्होंने बताया कि ज़ाहिर है उनको पता था कि मेरा पंप है। तो मैं तो पुलिस एकेडमी में यहाँ से पीपल्स पार्टी की सिंपैथेटिक रवैये की वजह से मुझे यहाँ से निकाला गया था, अरबाब गुलाम रहीम साहब। तो मुझे एक मैसेज मिला, तो मैं ज़ाहिर है मतलब भाग के वहाँ पे पहुँचा। तो ज़ाहिर है मेरे अपने लाइक्स और डिसलाइक्स हैं। बेनज़ीर भुट्टो साहबा बहुत बड़ी शख्सियत थी। मैं ये कनेक्शन इसलिए मिला रहा हूँ क्योंकि बेनज़ीर साहबा आपसे मोहब्बत का रिश्ता था, लेकिन जरदारी साहब से आपका एक इख्तलाफ का और एक तल्ख रिश्ता है। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने डीआईजी हैदराबाद को फ़ोन किया कि आप जाएं और डायरी वाले केस को नवाब शाह को देखें, और आपने चीफ जस्टिस को उल्टा स्टेटमेंट दे दिया जैसे आपको प्रेसिडेंट जरदारी ने कहा उसके खिलाफ थी। एक मर्डर हुआ था और फिर रिएक्शन में कुछ चीज़ें हुई थी। मैं उस वक्त चाइना गया हुआ था, आई वाज डीआईजी हैदराबाद। मैं चाइना गया हुआ था ट्रेनिंग कोर्स के सिलसिले में। शॉर्ट कोर्सेज आते हैं 21 दिन के, 15 दिन के। मैं वापस आया तो पता लगा कि ये कुछ हो चुका है।
تو پھر ہائی کورٹ میں مجھے بلایا گیا کہ جی یہ آپ نے انکوائری کرنی. میں نے ہائی کورٹ میں انکوائری جمع کروانی تھی تو ظاہر ہے جو بھی پارٹی تھی، نام نہیں لوں گا، مناسب نہیں ہے، اس لیے وہ اب پیپلز پارٹی جوائن کر چکے ہیں. تو مجھے ان کا قصور نہیں لگا ایز انویسٹیگیٹر، تو میں نے وہی رپورٹ جمع کرائی جو کہ یا آپ خود نہیں گئے، وہ ایس پی امجد گیا اور امجد نے وہ انکوائری؟ نہیں، میں خود گیا تھا. نواب شاہ ایس پی کے آفس میں بیٹھا تھا، ادھر میں نے ہر ایک اسٹیٹمنٹ سنے تھے. امجد شیخ صاحب چونکہ اے ایس پی انڈر ٹریننگ تھے، وہ میرے ساتھ تھے. اسٹیٹمنٹس وغیرہ ریکارڈ کرنا اور یہ کرنا وہ کرنا میں ان کو سکھا رہا تھا، وہ اسٹوڈنٹ تھے میرے. اوکے، دیٹ از ہاؤ اٹ وینٹ. اور پھر ظاہر ہے جس طرح ہوتا ہے، سکھانا ہوتا ہے اسٹوڈنٹ کو. جو انڈر ٹریننگ آفیسرز ہوتے ہیں، یو ٹی تھے، اے ایس پی انڈر ٹریننگ تھے حیدرآباد میں، تو میں نے ان کو یہ انکوائری جو ہے وہ میں نے ان کو بس جس طرح ہوتا ہے. پریزیڈنٹ نے فون کر کے کیا کہا؟ اب یہ چونکہ مناسب نہیں ہے، ایک کیس کی بات ہے، انہوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ اس طرح نہیں کرنا ہے. یہ مطلب ہم پاکستان کی پولیٹکس کو ڈسکس کر رہے ہیں نا، کیونکہ آگے بھی روڈ میپ بنانے، کیونکہ اب ہم آپ کا روم اس میں کریٹ کر رہے ہیں. ہم آگے چل کے یہ بھی بات کریں گے کہ یہاں پہ پولیٹکس میں مافیاز ہیں بڑے بڑے. یہاں پہ جس طرح سے ہمارے ہاں پولیٹیشین رن کرتے ہیں، وہ تو سسلین مافیا کو بھی پتہ چلے. وہ جس طرح سے بجٹ آتا ہے، وہ میں کیونکہ آپ ابھی پوزیشن میں ہوں تو جو میں گورنمنٹ کے ساتھ پروگرام کرتا ہوں تو ان کے ساتھ میں یہ بات کرتا ہوں کہ جس طرح سے یہ پروجیکٹس بنتے ہیں، پروجیکٹس ڈیمولش ہوتے ہیں، اس کی ڈبریز اٹھتی ہے، فائل کلوز ہوتا ہے، پیسے کرپشن میں سارے کے سارے اڑ جاتے ہیں. تو یا تو بڑے بڑے مافیات بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہاں پہ بشیر میمن جیسے پولائٹ ایک ہمبل انسان کا روم ہے یہاں پہ؟ آپ چلے جائیں روڈ سائڈ سروے کر لیں ہمارے حلقے میں. روڈ سائڈ سروے کیوں نہیں کر لیتے؟ میرے خلاف جو باتیں ہوتی ہیں پولیٹیشینز کی طرف، مختلف سیاستدانوں کی طرف سے، چونکہ میرے دوست ہیں، نام لینا مناسب نہیں ہے، وہ میرے خلاف پریس کانفرنسز کرتے ہیں. اچھا، میرے 35 سالہ پولیس کی سروس کا کوئی ایک کرپشن کا الزام نہیں ہے. مسلم لیگ نون کے پریزیڈنٹ بشیر میمن صاحب سے ہماری گفتگو جاری ہے. ایک چھوٹا سا کمرشل بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد بشیر میمن سے بات کرتے ہیں کہ وہ سندھ میں پی ایم ایل این کی فیوچر کو کیا دیکھ رہے ہیں. کیا وفاق میں پی ایم ایل این حکومت بنانے جا رہی ہے؟ کے پی کے میں کیا ہوگا؟ کیونکہ اس وقت بشیر میمن صاحب سندھ کے صدر ہیں تو ڈیفینیٹلی ان کی وفاق میں سب سے بات چیت ہوتی رہتی ہے. ایک چھوٹا سا کمرشل بریک. جی ویلکم بیک ناظرین. ہم اس وقت موجود ہیں حالہ میں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے سندھ کے صدر بشیر میمن صاحب. بشیر میمن صاحب سے ہم سندھ پہ ابھی بات کریں گے. جی بشیر میمن صاحب، جیسے ہم نے بریک سے پہلے بات کی کہ جس طرح سے آپ نے بیوروکریسی میں آگے جاتے جاتے ڈی جی ایف آئی تک گئے اور بڑے اچھا اعلیٰ مکان پہ گئے، یہاں پہ آئے تو آپ پولیٹکس میں آتے ساتھ ہی پریزیڈنٹ سندھ کے پوسٹ پہ آ گئے اور بڑے بڑے اسٹار ورڈز جو آلریڈی پی ایم ایل این میں ہیں، وہ بزنس مین ہیں، وہ بڑے بڑے لیڈر ہیں، ان کو پیچھے چھوڑتے ہوئے ایسا کیا جادو کیا میاں صاحب کے اوپر؟ میں سمجھتا ہوں یہ میرے اللہ کا کرم ہے مجھ پر، مدینے والے کے احسان ہے. میرے قائد نواز شریف صاحب کا مجھ پر اعتماد ہے. ہمارے صدر مسلم لیگ نواز کے شہباز شریف صاحب کا اعتماد ہے، اور ہماری چیف آرگنائزر صاحبہ مریم نواز صاحبہ کی مجھ پر یہ ان تینوں کا اعتماد ہے، اور میری لیڈرشپ کا اعتماد ہے. اللہ کا مجھ پر کرم ہے.
ایک ٹارگیٹ آپ سیٹ کر کے چل رہے ہوتے ہیں نا کہ یہاں سے آپ نے حیدرآباد جانا ہے، تو اسی طرح سے آپ اسٹریٹجی بنا. آپ نے اس وقت سندھ میں کیا اپنا گول سیٹ کیا ہے؟ کیا آپ چیف منسٹر کی پوزیشن کو دیکھ رہے ہیں؟ میں تو MP کا الیکشن نہیں لڑ رہا. وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا. تو پھر آپ کیا دیکھنا چاہ رہے ہیں؟ میں ایک ہی چیز دیکھنا چاہ رہا ہوں، وزیر اعظم نواز شریف. سندھ میں آپ کا فوکس نہیں ہے؟ میری بات سنیں، وزیر اعظم نواز شریف کے لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ یہاں سے نیشنل اسمبلی کی اور پروونشل اسمبلی کی سیٹس نکالنی ہے، اپنے آپ کو ریلیونٹ بنانا ہے سندھ میں. ٹھیک ہے. سندھ میں ریلیونٹ بنانا ہے. نواز شریف صاحب کا یہاں پر ووٹ بینک بھی ہے، پرانے ہمارے کارکن بھی ہیں، اور مجھے حیرت ہوئی بہت ہی دور دراز دیہات میں بیٹھے ہوئے مختلف لوگ، کوئی 85 سے، کوئی 82 سے ممبر ہے مسلم لیگ کا، مجھ سے ملنے کے لیے آ رہا ہے. مجھے حیرت ہو رہی ہے. ایک تو مطلب اچھے خاصے بزرگ ہیں، مطلب میں اچھے خاصے بزرگ کہہ رہا ہوں تو اس کے مقصد مجھ سے تو بڑے ہوں گے نا. وہ میرے پاس کہتے اور میرے پاس کچھ نہیں ہے، 5 جھنڈے. ریلیونٹ بنانے سے کیا مطلب؟ آپ وکٹری کی طرف نہیں جا رہے ہیں، آپ اپنی پریزنس شو کرنا چاہ رہے ہیں. نہیں، ہم آپ کو جیت کے بھی دکھائیں گے، لیکن اتحادیوں کے ساتھ مل کے. ہم اپنے قائد کے ویژن کہ وہ چاہتے ہیں کہ پورے پاکستان میں سیاست نفرت کی بنیاد پہ نہیں، اپنے ایجنڈا پہ رہتے ہوئے سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کر کے چل رہے ہیں. ہم نے JUI، متحدہ اور GDA ان کے ساتھ اتحاد کیا ہے، سیٹ ایڈجسٹمنٹس کی ہیں، اور ان کو بھی برداشت کیا، انہوں نے ہمیں برداشت کیا. ہم جو ہے وہ بالکل جس طرح پنجاب میں IPP کے ساتھ ایڈجسٹمنٹس ہوئی ہیں، اسی طرح ہم نے ان کے ساتھ ایڈجسٹمنٹس کیے ہیں. سندھ میں IPP کے ساتھ نہیں کیا؟ نہیں، ان کا ساتھ ان کی شاید یہاں پر ہمیں مطلب ان کو وہ ہم 4 جماعتیں اور ANP تو ہم نے مل کر اپنے ساتھ ہم الیکشن لڑیں گے انشاءاللہ. 1 سے لے کے 130 تک آپ نے کہاں کہاں اپنے کینڈیڈیٹس کھڑے کیے ہیں، اور آپ کی امید کیا ہے کہ آپ کے کتنے لوگ سندھ کے حساب سے؟ دیکھیں، یہ تو 8 فروری کو فیصلہ ہوگا. 8 فروری کو فیصلہ ہوگا. نہ تو میڈیا پہ کچھ کہنے سے کچھ ہوگا، نہ تو اوور کانفیڈنٹ بننے کی ضرورت ہے، نہ ڈپریس ہونے کی ضرورت ہے. 8 فروری کو خود بخود فیصلہ ہو جائے گا. ہم نہ تو پریڈکشن کر سکتے ہیں، یہ تو میرے رب کو پتہ ہے 8 فروری کو ووٹر کیا کرتا ہے. آپ کے کینڈیڈیٹ 1 سے لے کے آخری سندھ میں PS کی ساری سیٹس پہ؟ میں اتحادیوں کی بات کر رہا ہوں. اچھا ٹھیک. میں اتحادیوں کی بات کر رہا ہوں. ہم اپنے اتحادیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم اتحادیوں کے ساتھ کھڑے ہیں. اتحادیوں میں آپ کے GDA ہے، آپ کا MQM ہے، آپ کا ANP ہے، آپ ان سے امید؟ نہیں، ANP ہے، MQM ہے، GDA ہے، JUI ہے، بالکل ہے. اور ظاہر ہے ہم نے ایک دوسرے کے خلاف کینڈیڈیٹس وڈرا بھی کیے ہوں گے. دیکھیں، اگر باقی پارٹیز کا دیکھیں تو وہ ان کی جو گہما گہمی ہے وہ الیکشن کے بارے میں PMLN سے زیادہ ہے. لیکن PMLN نے ابھی حالیہ یہ ٹکٹوں کا بھی پورے پاکستان میں انکلوڈنگ پنجاب میں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ 8 فروری کو PMLN چاہتی ہے کہ الیکشن ہو جائے؟ اگر PMLN نے یہ نہ چاہتی کہ الیکشن ہو جائے تو ہم لوگ اس طرح کام نہ کر ہوتے صبح سے لے کر رات تک. اس طرح آپ کو جھنڈے نہ نظر آ رہے ہوتے. آپ چلے جائیں شہروں میں، چلے جائیں مختلف شہروں میں، چلے جائیں جہاں پر ہمارا کینڈیڈیٹ ہے یا جہاں پر ہمارے اتحادی بھی کھڑے، ادھر بھی ہماری پریزنس آپ کو ملے گی اتحاد کی. آپ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب اپنے آپ کو پرائم منسٹر کی کینڈیڈیٹ کے لیے ہی پاکستان میں تشریف لائے؟ نہیں، کینڈیڈیٹ کیا، ان کے مطلب ہمیں اس وقت دیکھیں قوم کو کیا ضرورت ہے.
قوم کا ضرورت ہے ایک ایسے منجے ہوئے اسٹیٹسمین کی جو پاکستان کو اکنامک کرائسس سے نکالے, جو پاکستان کی نفرت بھری سیاست, گالم گلوچ کی سیاست سے دور ہو, جو اینٹی پاکستان بیٹھ کے باتیں اور حرکتیں نہ کرے, جو 9 مئی جیسے واقعات کرنے والے لوگوں کو بے خنی ہو اور ساتھ مل کر رہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو آپ کا موقف تھا اینٹی عمران, جب آپ ایز اے سرونگ آفیسر تھے, اور اس کے بعد بھی جو آپ کے بیانات ہوئے, یہ جو پی ایم ایل این کے پریزیڈنٹ کی پوسٹ ہے وہ اس انتہا پسندی والے اسٹیٹمنٹ پہ آپ کو پی ایم ایل این نے ایوارڈ کیا کہ یہ ڈٹ کے کھڑے ہوئے اور آج بھی ان کے خلاف ہے. دیکھیں, اب مجھے یہ ہمارا پارٹی کا انٹرنل میٹر ہے, اس کے علاوہ کوئی الزام ہے میرے کیریئر پہ؟ اچھا, پولیس والے پہ کیا الزامات ہوتے ہیں کہ اس نے رشوت کمائی, کرپشن, ہیومن رائٹس وائلیشنس, نان پروفیشنل ایٹیٹیوڈ, انویسٹیگیشن نہیں آتی, نالائق آدمی ہے, اور سندھ انٹیریئر میں جہاں پہ میری پوسٹنگ رہی ہے تو اینٹی ڈیکوائٹ آپریشن نہیں آتا, ڈاکوؤں کے یہ ساتھ ملا ہوا ہے. اس پہ کوئی الزام نہیں ہے ان میں سے. کہتے ایماندار آدمی, اینٹی ڈیکوائٹ آپریشن بھی بہت اچھی کرتا تھا, انویسٹیگیشن بھی بہت اچھی کرتا تھا. اچھا, کبھی جھوٹا کیس پرچہ بنایا ہو کسی کے اوپر, کسی کو کوئی ناجائز کسی کو ساتھ کیا ہو, وہ بھی نہیں ہے. الزام یہ ہے کہ پی ایم ایل این کیوں جوائن کیے. بات ہے 4 سال ہو گئے مجھے ریٹائر ہوئے, میں پاکستان کا شہری ہوں آزاد, میں کیوں نہیں جوائن کر سکتا کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی؟ نہیں, بالکل کر سکتے ہیں, لیکن سوال یہ پیدا ہے کہ وہ جو آپ کو ایوارڈ دیا گیا ہے جس پہ آپ سے محمد زبیر جیسے اور مفتاح اسماعیل جیسے لوگ بھی پی ایم ایل این سے اس بات پہ ناراض ہیں کہ ہماری سروسز کو اگنور کر کے اور بشیر میمن صاحب کو بنایا گیا ہے, تو وہ لوگوں کا پرسپشن یہ ہے کہ صرف آپ کو اس ایک پوائنٹ کی وجہ سے بنایا گیا. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ زبیر صاحب سے پوچھ لیں, وہ مجھ سے ناراض ہیں. وہ ناراض نہیں ہے, ٹھیک ہے, نہیں, وہ میرا میں سوال, کہہ رہا ہوں آپ ان سے پوچھ لیں. وہ خود کہتے ہیں کہ میں تو کنٹینڈر ہی نہیں تھا پی ایم ایل این سندھ کے پریزیڈنٹ شپ کے لیے. اچھا, دوسرا جو شاہ محمد شاہ صاحب ہیں, انہوں نے خود مجھے پرپوز کیا تھا. یہ مجھے ادھر میٹنگ میں جب گیا تھا تو پتہ لگا تھا جس دن میرا نامینیشن ہو رہا تھا. شاہ محمد شاہ صاحب ابھی بھی آپ کے ساتھ ہیں؟ ظاہر ہے, مطلب میرے حلقے کے میرے بڑے بھائیوں کی طرح ہیں, میرے حلقے کے رہنے والے ہیں, مطلب میرے بڑے بھائیوں کی طرح ہیں, میرے بزرگ ہیں, اور پھر ان کا بھائی ہمارے ساتھ 24 گھنٹے, ظاہر ہے وہ ڈویژنل پریزیڈنٹ رہا ہے پی ایم ایل این کا. وہ ظاہر ہے ہماری جو الیکشن کمپین ہے اس میں حصہ لے رہے ہیں. ہمارے سندھ میں یہ جو سید ہے یہ ڈومینیٹنگ, فارچونیٹلی اور انفارچونیٹلی یہ ایک ڈومینیٹنگ فگر ہے. وہ سید ہمارے اوپر حاوی ہے, وہ مراد علی شاہ, تو وہ قائم علی شاہ, تو وہ ناصر علی شاہ, تو وہ عبداللہ شاہ, تو ان سارے سیدوں کے ہوتے ہوئے بھی بشیر میمن کو کوئی روم ملے گا کہ وہ اپنی کریڈیبلٹی شو کر سکے گا؟ میرے یہاں پہ حلقے میں جہاں سے میں الیکشن لڑ رہا ہوں, وہاں پر مجھے اپنے اہل بیت کی حمایت حاصل ہے. ٹھیک ہے, کئی سید ہیں جو مجھے حمایت کر رہے ہیں, کئی کیا موسٹلی مجھے حمایت کر رہے ہیں. آپ ہماری بینڈنگ 2 دن کے بعد دیکھیے گا کیا ہوتی ہے. ظاہر ہے میں ادب کرنے والا آدمی ہوں. اور یہ جو یہاں پہ فیملی ہے جو ڈومینیٹڈ ہے, جن کے ساتھ آپ کا مقابلہ ہے, آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ ان کو ہرا دیں گے؟ 8 تاریخ آنے دیں, اس کے بعد پتہ لگے گا. 8 تاریخ آنے دیں نا. میں کیوں کہوں کہ 8 تاریخ آنے دیں, لوگوں کو فیصلہ کرنے دیں, فری اینڈ فیئر.
ایک چھوٹا سا کمرشل بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد پوچھتے ہیں کہ کیا پی ایم ایل این کی پرفارمنس اس طرح سے پنجاب میں بھی ہے؟ کیا جو 16 مہینے کی حکومت ملی جس میں سارے ایک ساتھ تھے، لیکن اس وقت وہ سب کو سب جو لوڈ ہے، اس کا جو پریشر ہے، اس کی جو مہنگائی کا جو کریڈیبلٹی ہے، وہ سب کچھ پی ایم ایل این کی گود میں ڈالا گیا ہے، تو اس کے ڈیمیجز پے کرنے پڑ رہے ہیں. ایک چھوٹا سا کمرشل. ویلکم بیک ناظرین. اس وقت ہمارے ساتھ پی ایم ایل این سندھ کے پریزیڈنٹ بشیر میمن صاحب موجود ہیں. سر، یہ جو 16 مہینے کی حکومت ملی جس میں مہنگائی عروج پہ چلی گئی، اور اس کا جو کریڈٹ ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو پی ڈی ایم کی ساری جماعتیں تھیں وہ ساری کی ساری اس میں پارٹنر تھی، لیکن یہ انڈیویجولی دیکھا گیا ہے، ناٹ کلیکٹیولی، کہ وہ کریڈٹ صرف پی ایم ایل این کو دیا جا رہا ہے کہ وہ، اور اس کے ان کو ڈیمیجز بھی پے کرنے پڑ رہے ہیں. میں آپ کو ایک عرض کروں، سر میں اس کو دوسرے طریقے سے دیکھتا ہوں. ٹھیک. ہم پی ڈی ایم واز سیویئر آف پاکستان. اچھا، پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ تھی، پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ تھی. جو بھی فیصلے ہوئے وہ بھی اون کرتے ہیں، وہ ہم بھی اون کرتے ہیں. اور جو اس کا فائدہ ہوا اس اسٹیٹ کو ہوا، میرے ملک کو ہوا، اور سارے کے سارے یہی مانتے ہیں. مجھے نہیں پتا یہ آپ کا اوپینین ہے کہ جی پی ایم ایل این کو نقصان ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں پی ایم ایل این کو اس سے فائدہ ہوا ہے. میرے ملک کو فائدہ ہے، پی ایم ایل این ملک کے فائدے کے ساتھ کھڑی ہوگی، اور اس بھنور سے ہم ہی نکالیں گے انشاءاللہ. ہمارے پرائم منسٹر صاحب تھے، میرے پریزیڈنٹ شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر صاحب تھے، انہوں نے ہی آئی ایم ایف کا معاہدہ تھرو کروایا تھا اپنے پرسنل ایفرٹس کے ساتھ. تو میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچانے کے لیے ساری جماعتوں نے اس میں حصہ ڈالا، اور سب کو فائدہ ہوا ہے. آن دا کنٹری، ملک بچانے کا سب کو فائدہ ہوا ہے، اور جو کہ میں سمجھتا ہوں فائدہ ہے. اور وہ جو 9 مئی کے انسیڈنٹ کے ذمہ دار ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے خلاف کیسا ایکشن ہونا چاہیے؟ خاص طور پہ اس کا جو لیڈر، جو آج بھی ہماری جو یوتھ ہے، ہمارا جو نوجوان نسل ہے، اس کو مس گائیڈ کرنے میں ان کا بہت بڑا رول ہے. ایز اے انڈیویجول میں آپ سے اگر پوچھوں کہ آپ کی کیا اسٹیٹمنٹ ہے اس کے بعد؟ میں سمجھتا ہوں 9 مئی کا انسیڈنٹ انڈیا نے کیا ہوتا تو میں اس کی ہمت پہ سوال نہیں پیدا ہوتا. انڈیا میں نہیں تھی ہمت کہ 36 جگہ پہ ایٹ اے ٹائم ہمارے ڈیفنس انسٹالیشنس، ہمارے سینسٹیو انسٹالیشنس، خاص طور پہ شہداء کے مجسمے، ان کے ساتھ وہ کرتا. اتنی ہمت نہیں ہے انڈیا کے اندر، اتنی ہمت نہیں ہے کسی بھی دشمن ملک کے اندر. سوال ہی نہیں پتہ ہوتا. ہم ایک باغیرت قوم ہیں. میں سمجھتا ہوں اس انسیڈنٹ کے بعد لوگوں کے اندر نفرت بڑھی ہے، ایک عام آدمی کے نظروں میں، اس پولیٹیکل پارٹی کے لیے جس کا میں نام بھی لینا نہیں چاہتا. نفرت بڑی ہے لوگوں میں. آپ چلے جائیں، روڈ شو کر لیں. میں ایک صحافی کو یہ کہہ رہا ہوں، آفر کر رہا ہوں روڈ شو. آپ جائیں، لوگوں سے جگہ پتہ کریں، لوگ آپ کو بتا دیں گے. ایسی اب یہ سوشل میڈیا کچھ اور ہے، ٹویٹر کچھ اور ہے، لیکن حقائق کچھ اور ہیں. حقائق تو آپ کو پتہ لگ جاتے ہیں نا. سوشل میڈیا تو ظاہر ہے گھر میں بیٹھ کے 20 سافٹ ویئر کے تھرو آپ جو چاہے پروپیگیٹ کر لیں. سوشل میڈیا کا تو یہ بھی کلیم ہے کہ جو میاں صاحب نے ابھی پرو اسٹیبلشمنٹ اپنے آپ کو بنایا ہے، اس کا ان کو ڈیمیجز پے کرنے پڑ رہے ہیں. اور کیا میاں صاحب ابھی یہ بتا سکتے ہیں کہ وہ جو ان کا سلوگن تھا کہ مجھے کیوں نکالا،
کیا ان کو ابھی پتہ چل گیا کہ ان کو کیوں نکالا؟ میرا قائد ایک چیز ہے، اس کے نظروں میں پاکستان زیادہ امپورٹنٹ ہے، پاکستان زیادہ امپورٹنٹ ہے، پاکستان کی اکانومی ٹھیک کرنا زیادہ امپورٹنٹ ہے، پاکستان میں انڈسٹریلائزیشن زیادہ امپورٹنٹ ہے، پاکستان کا ایکسپورٹ بڑھے یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، پاکستان کا ایگریکلچر بہتر ہو یہ چیز زیادہ امپورٹنٹ ہے، ہم IMF سے نکل آئیں یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، پاکستان خوشحال ہو امپورٹنٹ ہے، لوگوں کے حالات بہتر ہو یہ بہتر امپورٹنٹ ہے، روزگار کے مواقع پیدا ہو یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، پاکستان کے خارجہ تعلقات بہتر ہو یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ قائد کے نظروں میں اور کوئی چیزیں امپورٹنٹ نہیں۔ انہوں نے تو کہا کہ میں نے اپنے معاملات خدا پہ چھوڑ دیے۔ ججز نہیں ریزائن کرتے پھر رہے، یہ آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ یہ کیوں ریزائن کرتے پھر رہے؟ میں یہی کہہ رہا ہوں، یہی خدا کا انصاف ہے کہ ججز ریزائن کر رہے، سپریم کورٹ کے جج جو اگلے چیف جسٹس تھے، یہ خدا کا، یہ اس آدمی نے جو کہا تھا کہ میں اپنے معاملات خدا پہ چھوڑتا ہوں، تو خدا ان کو خود بخود ریزائن کرے۔ لیکن آپ کا جو لیڈر ہے خواجہ آصف، اس کا کہنا یہ ہے کہ یہ ریزائن تک کی بات تک محدود نہیں ہونا چاہیے، ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، انہوں نے جو ملک کے ساتھ کیا ہے وہ اس کے ڈیمیجز بھی ان کو پے کرنے چاہیے۔ اب خواجہ آصف صاحب ایک سینئر پالیٹیشین ہے، سینئر پارلیمنٹیرین رہے ہیں، فیڈرل منسٹر رہے ہیں، ان کا اپنا پرسیپشن ہے۔ میں سمجھتا ہوں اکاؤنٹیبلٹی بالکل ہونی چاہیے، اکاؤنٹیبلٹی ان ججز کی ہونی چاہیے جنہوں نے پاکستان کو اس حالت تک پہنچایا اور نفرت کو انہوں نے بڑھاوا دیا، انہوں نے جھوٹ کو سچ سمجھا۔ اس عمر کے اس حصے میں سپریم کورٹ میں پہنچ کے سپریم کورٹ کے ججز اگر پاناما سے بات شروع ہو کے اقامہ پہ کسی کو سزا دیں اور اس کی بیٹی کو بھی سزا دیں، اس کے بھائی کو بھی جیل میں ڈلوائیں، ان کو انصاف نہ دیں، انصاف کی کرسی پہ بیٹھ کے انصاف نہ دیں، تو ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے۔ اب آتے ہیں آپ کے خاص طور پہ میں سندھ پہ بات کروں گا۔ سندھ کے عوام کے لیے آپ کا کیا میسیج ہے کہ آپ کو وہ کیوں ووٹ دیں، اور آپ PMLN کے مینیفیسٹو میں ایسا کیا ہے جو سندھ کے عوام کے لیے ہے اور وہ بشیر میمن کی طرف دیکھیں؟ PMLN کے مینیفیسٹو میں ڈیولپمنٹ، اکانومی بہتر کرنا، بجلی کے کارخانے اور لگانا، انڈسٹریلائزیشن، اسکولز، صحت کے نظام بہتر کرنا، یہ PMLN کا پنجاب کا سسٹم نہیں ہے۔ صفائی ستھرائی کے نظام، بلدیاتی نظام، اس کو بہتر کرنا، یہ نظر نہیں آتا پنجاب میں۔ آپ کے خیال میں اب وہ لوگ رہ گئے، لوگ گھوڑوں پہ تھوڑی سفر کرتے ہیں، اب تو لوگوں کو ویڈیو کال کے تھرو ہر چیز پتہ لگ جاتی ہے کہ ہم میں اور ادھر میں اور ادھر میں فرق کیا ہے۔ ادھر 10 سال حکومت رہی ہے، اور آپ دیکھ لیں پنجاب، آپ کو نہیں لگتا کہ ہم سے سندھ سے 200 سال آگے ہے؟ ایک جو لیڈر تھے پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو زرداری صاحب، انہوں نے فرمایا تھا ایک تقریب میں کہ شہباز شریف صاحب، میرے گھر میں نلکے میں پانی نہیں آتا، میں ٹینکر کا پانی منگواتا ہوں۔ 15 سال سے حکومت ہے، اپنے گھر کا پانی نہیں کر سکے۔ اچھا، شہباز شریف کے پر اعتراض تو ہے، لیکن ڈیولپمنٹ کہتے ہیں کہ شہباز اسپیڈ چاہیے، تو شہباز صاحب نے کہا کہ میں خود آ جاتا ہوں یار، شہباز اسپیڈ کیوں، ہم آ جاتے ہیں، ہمارے کارکن آ جائیں گے، ہم ان کے کارکن ہیں۔ میں کارکن ہوں نواز شریف کا، میرے پریزیڈنٹ ہے شہباز شریف صاحب، ہماری جو باہمت باحوصلہ قربانیاں دینے والی ہمارے پاس چیف آرگنائزر بیٹھی ہے۔ PMLN کے منشور میں آج بھی کالا باغ ڈیم ہے، کیٹک کالا باغ، تو بشیر میمن صاحب کا کیا موقف ہے؟
میں ایک بات کروں, ملک کے لیے جو بہتر ہوا ہے وہ ہونا چاہیے. کالا باغ ڈیم تو اب میرے خیال میں ان امپورٹنٹ چیز ہو گئی. ابھی تو پاور جنریشن کے دوسرے طریقے آ گئے ہیں. ونڈ انرجی چل رہی ہے, سولر انرجی چل رہی ہے, اور پانی کے پرزرو کرنے کے دوسرے طریقے آ گئے ہیں. تو یو مین کہ کالا باغ ڈیم نہیں بننا چاہیے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم کنٹروورسیز میں کبھی بھی نہیں پڑیں گے. میں ایک بات کر رہا ہوں, ہمارے پاس پانی بچانے کے دوسرے طریقے بھی ہیں. ڈرپ اریگیشن ہے, ڈرپ اریگیشن ہے. مطلب کئی چیزیں تو ارریلیونٹ ہو گئی ہیں آج کل, ارریلیونٹ ہو گئی ہیں سائنٹیفک ترقی کے بعد. ایسا کوئی پرپوزل آپ نے دیا ہے جس میں آپ یہ کاؤنٹر کر سکیں کہ یہ کالا باغ ڈیم نہ بنے اور اس کے الٹرنیٹ سولوشنز پہ؟ میں یہ کہہ رہا ہوں ضروری ہے ہم کنٹروورسیز کرتی. نہیں, میں تو کہہ رہا ہوں آپ اس کے الٹرنیٹ سولوشنز بھی دینا. میں یہ کہہ رہا ہوں الٹرنیٹ سولوشن یہ ہے کہ دیکھیں ڈرپ اریگیشن ہے, اس میں تو ڈرپ اریگیشن میں پانی تو بالکل 5% یوز ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور بجلی کے بنانے کا ہمارے پاس سولر ہے, ونڈ انرجی ہے. ونڈ انرجی کا سندھ میں کوریڈور ہے. ونڈ انرجی کا 33,000 سے 35,000 میگا واٹ بجلی پیدا ہو سکتی ہے, جو پاکستان کی پوری کی ضرورت پوری کر سکتی ہے. وہ پاکستان کی ضرورت پوری کر سکتے ہیں, ہم ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں بجلی. اچھا, ابھی میں نواب شاہ میں گیا تھا آج ہی, میں نے وہاں پہ روڈ شو کیا. وہاں پہ میں نے ایک چیز دیکھی کہ وہاں پہ ڈیولپمنٹ کی چیزیں, جس طرح سے انہوں نے ایفلوئنٹ ٹریٹمنٹ پلانٹ بنایا, جس طرح سے انہوں نے ہاسپٹل بنایا, جس طرح سے انہوں نے اسکول بنایا, وہ بلڈنگ سے بنا دیے. فقدان جو ہے وہ گورننس کا ہے, اس کے آپریشنس کا ہے, اس میں کرپشن کے ایلیمنٹ کا ہے کہ وہ کس طرح سے اس کرپشن کو ختم کیا جائے. آپ کے پاس اور پی ایم ایل این کے پاس ایسا کیا روڈ میپ ہے کہ کل آ کے اس گورننس کو ٹھیک کر سکیں؟ آپ ایک سینئر بیوروکریٹ بھی رہیں, گورننس آپ سے بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا. میں پنجاب کی مثال دیتا ہوں نا, اس جیسی ہی گورننس ہم لے آئیں, تو سندھ ٹھیک ہو جائے گا. کیسے؟ مطلب جیسے پنجاب گورن ہوا ہے نا, پنجاب میں ترقی ہوئی ہے نا, لا اینڈ آرڈر بہتر ہوا ہے نا. اینٹی ایئر کرافٹ گنیں کچے میں پنجاب کے تو نہیں پھر رہی نا, وہ سندھ کے کچے میں پھر رہی ہیں نا اینٹی ایئر کرافٹ گنیں. اور ڈاکو ایک دوسرے کو ویڈیو میسیجز تو نہیں کر رہے نا, پنجاب بھی ہے ساتھ میں. ہم نے تو ثابت کیا ہے. نہیں, ایسا کیا ہے, دیکھیں اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں تو محسن نقوی ایز کمپیئر ٹو ہمارے سندھ کے چیف منسٹر سے بہت ہی اور کہیں درجہ بہتر کام کر رہا ہے. لیکن اب تو مراد علی شاہ نہیں ہے, اب تو جسٹس باقر صاحب ہیں, لیکن ڈیلیوری اب بھی نہیں ہے سندھ میں. میری بات سنیں, یہ تو خیر ڈیلیورنس تو ایک ہمارے جج رہے ہیں سپریم کورٹ کے, انتہائی ایماندار, چیف جسٹس سے ہائی کورٹ بھی رہے ہیں, انتہائی ایماندار اور بہت اچھے جج ہیں. ایمانداری میں ایک بات کر رہا ہوں, ایڈمنسٹریشن مینس ایڈمنسٹریشن. ایڈمنسٹریشن مینس ایڈمنسٹریشن. ہمارے جو شہباز شریف صاحب ہیں, ایڈمنسٹریٹولی انہوں نے ثابت کیا ہے کہ ہی واز دی بیسٹ چیف منسٹر. اچھا, ان کو چنا تھا ہمارے قائد نے, اس کا مقصد ہے. اچھا, پھر ویژن تھا کس کا؟ ویژن میرے قائد کا تھا. امپلیمنٹیشن کی ہے ہمارے شہباز شریف صاحب نے, ثابت کیا اس ٹیم نے کہ ہمارے پاس بیسٹ ٹیم ہے کام کرنے کے لیے. بیسٹ ٹیم ہے ہمارے پاس کام کرنے کے لیے. وی ور دا بیسٹ ٹیم. فائنانس کی آپ دیکھ لیں, ساگ ڈار صاحب کو دیکھ لیں, فائنانس کی آپ دیکھ لیں, کہاں سے کہاں چلا گیا. مطلب میں کہتا ہوں کہ ہم اگر تھوڑا سا دیکھ لیں, ہمارا ریکارڈ دیکھ لیں پنجاب میں, پی ایم ایل این کا ریکارڈ پنجاب کے ایڈمنسٹریشن کا دیکھ لیں, اور سندھ کو اور بلوچستان کو کمپیئر کر لیں, سندھ بلوچستان کے پی کو کمپیئر کر لیں, ختم, آپ کو پتہ لگ جائے گا. یہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہوتا ہے الیکشن کروانے کے لیے, وہ کام تو الیکشن کمیشن کا ہوتا ہے, لیکن ان کا بہت بڑا رول ہوتا ہے, خاص طور پہ ڈی سی کا اور ایس ایس پی کا. کیسا رویہ ہے اس وقت خاص طور پہ پی ایم ایل این کے ساتھ ایڈمنسٹریشن کا؟
میں یہ کہتا ہوں کہ میں بڑے دکھ کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان جو اس وقت سندھ میں جو فیلڈ ہے وہ ایون پلینگ فیلڈ نہیں ہے. پرو پیپلز پارٹی گورنمنٹ ہے, جو فیکٹریز ہیں وہی ہیں, ڈی سیز ہے وہ ایک ضلع سے نکل کے دوسرے ضلع سے چلا گیا, ایس پی ایک ضلع سے نکل کے دوسرے ضلع چلا گیا, ڈی آئی جی ادھر سے ادھر ہو گیا, ادھر سے ادھر چلا گیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں, فیصلہ تو لوگوں نے کرنا ہے, منہ دیں گے ہر چیز کو. لیکن آپ کو لیول پلینگ فیلڈ مل رہی ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم منہ دیں گے اس کو, ہر چیز کو فیس کریں گے, لیکن یہ لڑنا چھوڑیں گے نہیں. آخر میں آپ عوام کو کیا میسج دیں گے؟ 8 فروری کو اپنا فیصلہ پاکستان کی ترقی, پاکستان کی خوشحالی, ماضی کے تجربات اور اکانومی کے صورتحال کون بہتر کر سکتا ہے, وہ انڈسٹریلائزیشن کون کر سکتا ہے, کس کے آپ مینیفیسٹو سے ایگری کرتے ہیں, کس نے یہ ثابت کیا ہے 3 مرتبہ کہ ہم پاکستان کو بہتر چلا سکتے ہیں. 5.8 جی ڈی پی کون لے گیا, پھر جب قربانی کا ٹائم آیا تو کون یہ ثابت کر سکتا ہے کہ ہم پوری فیملی جیل میں ڈال سکتے ہیں. پھر جب ملک کے خدا نخواستہ دیوالیہ ہونے کا ٹائم آیا تو کس نے کہا کہ نہیں, پاکستان فرسٹ, پاکستان کو بچاؤ. یہ کھلنڈرے کے ہاتھ میں ملک آ گیا ہے, کھلنڈرے سے ملک کو بچاؤ. یہ 24 گھنٹے فاسٹ بال اور سلو بال کی بات کرتا ہے, اس طرح ملک نہیں چلتے. پاکستان آئسولیٹ ہو گیا, فارن پالیسی ہماری فیل ہو گئی ہے, ہر چیز تو انہوں نے آگے بڑھ کے لوگوں کو ثابت کیا کہ ملک کو بچا سکتے ہیں. ابھی اگلے 5 سال انشاءاللہ آپ کو نظر آئے گا کہ پاکستان انشاءاللہ بہت ترقی کرے گا. ہمارا, میرے قائد کا, ہمارے سارے مسلم لیگ کے کارکنوں کا یہ یقین ہے کہ میرے قائد کا ویژن, شہباز شریف کی سپیڈ اور مریم نواز صاحبہ کی آرگنائزیشنل کیپبلٹیز اور قربانیاں رنگ لائیں گی انشاءاللہ, اور ہم محنت کریں گے, پاکستان کو بہترین ملکوں میں سے ایک ملک بنائیں گے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ رشید محمد صاحب, آپ نے ٹائم دیا. اس کے ساتھ آج کا پروگرام ختم ہوا, اس ایک میسج کے تحت کہ آپ بہترین جج ہیں, عوام بہترین جج ہے. آپ ان کو ووٹ دیں جو آپ سمجھتے ہیں حلقے میں کہ وہ آپ کی صحیح طرح سے مدد کر سکتے ہیں, آپ کی رہنمائی کر سکتے ہیں, آپ کے دکھ اور سکھ میں آپ کے ساتھ شریک ہو سکتے ہیں. جمہوریت میں جمہور عوام سے شروع ہوتی ہے جمہوریت. جتنے ووٹ کی میری پاور ہے اتنی ہی ووٹ کی پاور وہ چاہے کسی بھی پارٹی کا پریزیڈنٹ ہو یا پاکستان کا پریزیڈنٹ ہو. جمہوریت میں سارے برابر ہوتے ہیں. عوام کی دکھ اور سکھ جو دیکھ سکتا ہے, اس میں غمی اور خوشی میں شریک ہو سکتا ہے, آپ کی مدد کر سکتا ہے, آپ کے گلی محلے میں آپ کے آ کے کام کر سکتا ہے. آپ صرف اس کو ووٹ دیں گے, اور ووٹ ضرور دیں گے. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.